معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک دینی مسئلے کو لے کر کے روبرو ہوئے ہیں، جو کہ عام طور پر نمازوں کی حالت میں آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوئیے گا کہ بہت سارے نمازی ایسے آتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان طبقے کے، اور یا تو اسکول کالجز یا پھر دنیاوی کسی بھی فیلڈ کے ایسے ورکرز جو ہمارے مسجد میں آتے ہیں، تو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوئیے گا کہ ان کے پھول پینٹ ہو گئے یا پھر ان کے شرٹ ہو گئے، جس کے وہ کپڑے کو موڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ آج ہم اس کے بارے میں مکمل خلاصہ کریں گے حدیثوں کی روشنی میں۔ تو آئیے، جب تک ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمامی حضرات اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر دینی معلومات آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ملتا رہے۔ آئیے بلا تاخیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اولاً کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اگر نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرتا ہے، یا تو یہ پینٹ کا کپڑا ہو یا پھر شرٹ کا کپڑا ہو، جیسے کہ بازو کو بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو فولڈ کیے رہتے ہیں یا اوپر کی جانب سمیٹے رہتے ہیں، یا پھر پینٹ کو بھی جو ہے نا کپڑے کو وہ موڑ لیتے ہیں، یا تو پھر اس کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہیں۔ عام طور پر جینس کو اندر کی طرف لوگ کر لیتے ہیں، پینٹ کو اوپر کی طرف لوگ موڑ لیتے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں خلاصہ کر دوں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الٹا کپڑا پہن کر کے یا پھر جس کپڑے پر تصویر ہو، تو وہ کپڑا اگر کوئی شخص پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان کپڑے کو اگر وہ موڑتا ہے یعنی کہ فولڈ کرتا ہے، اب ہم جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہمارا یہ بازو ہو گئے، اب اگر ہم اس کو اگر اس کو موڑتے ہیں تو اب موڑنے کے بعد یہ کپڑا کیا ہوا، یہ الٹا ہو گیا، یہ اوپر کا جو سرا جو آج ہم اس کے اوپر جو چڑھائے ہیں تو یہ کپڑا الٹا ہو گیا۔ اب جیسے یہ کپڑا الٹا ہوا تو ہمارا مزاج حدیث کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں کہا کہ الٹا کپڑا پہننے سے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے الٹا کپڑا پہنا تو نماز ہماری حدیث کے مطابق، حدیث کے اس قول کے مطابق ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے، بے ضروری ہے کہ آپ کو یا تو اگر کپڑے بازو اگر بڑے ہیں تو آپ اس کو کٹوا لیں، یا تو پھر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور کپڑے کو یوں نہ سمیٹے۔ بخاری شریف کی اندر ایک حدیث اور ملتی ہے، حدیث نمبر 812، آپ حدیث کو نوٹ کریں۔ حدیث نمبر 812 میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہو اور میرے مصطفیٰ نے اپنے زبان حال سے اپنے اصحاب کو بتائے ہو، بات اللہ کی ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہو۔ تو میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ اے محبوب آپ اپنے بندوں کو تاکید کیجئے، آپ اپنے غلاموں کو تاکید کیجئے۔ اور کس بات کی تاکید کیجئے؟ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر میں آیا، اس حدیث کے اندر میں، حدیث نمبر 812 کے اندر میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جب سجدہ کرو تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو۔ سب سے پہلی بات 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو۔ 7 ہڈیاں کیا کیا ہے؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو یہ دو ہتھیلیاں مل کر کے یہ ہمارا 2 ہوا جو ہم زمین پر جا کر کے ہم رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہمارا 2 اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد
جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ہمارا دونوں گھٹنا جو ہے وہ زمین میں جا کر کے ملتا ہے. تو یہ ہمارا دونوں گھٹنا زمین میں ملنا لازم و ضروری ہے اس حدیث کے مطابق. اب 2 ہتھیلی 2 گھٹنا ہمارا یہ 4 ہو گیا. اس کے بعد مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں پیروں کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کہا کہ دونوں پیر کو زمین میں ملنا ضروری ہے. اب پیروں کی جو بات جہاں تک چلی ہے تو ہم مفسرین کرام کی ایک اور بات میں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں تاکہ سجدوں کی حالت میں جانے کے بعد انسان یہ غلطیاں نہ کرے. وہ غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر میں کہ جب وہ سجدے کی حالت میں جب ہوتے ہیں تو ان کا پیر یا تو متفرق انداز سے ادھر ادھر بکھڑا پڑا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے پیر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ایک انگوٹھا ملا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا انداز عمل سجدہ کرنے کا بڑا عجیب ہوتا ہے جو کہ حدیث کے مطابق نہیں ملتی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں سجدے کی حالت میں جب انسان جائے تو اس کے دونوں پیروں کی جو انگوٹھا ہے وہ انگوٹھوں کا جو زمین میں ملنا جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض ہوتا ہے. انگوٹھا کا جو پیٹ جو ہوتا ہے جس کے نچلے حصے کو جو ہم کہتے ہیں اس نچلے حصے کو زمین میں ملنا فرض ہے. کوئی بندے نے اگر دونوں پیروں کے اگر انگوٹھا تک زمین میں نہیں ملایا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اور 3 انگلیوں کا زمین میں 3 انگلیوں کا پیٹ دونوں پیر کے صرف ایک پیر میں دونوں پیر کے 3 انگلیوں کا زمین میں ملنا یہ واجب ہے. اب اگر کوئی بندہ اگر 3 انگلیوں کے پیٹ زمین میں اگر ملا کر کے سجدہ نہیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے اور ترک واجب گنہگار ہوتا ہے. اور 5 انگلیوں کے پیٹ زمین میں ملنا یہ سنت رسول ہے. میری عادت ہے الحمدللہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدوں کی حالت میں ہم دونوں پیروں کے 5 انگلیوں کے پیٹ کو زمین میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ آپ سے بھی ہو جائے گا. کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ہر انسان اس چیز کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ سجدہ جب کریں تو 7 ہڈیوں پر تو 2 ہتھیلی ہو گئے 2 آپ کے گھٹنے ہو گئے اور 2 پیر ہو گئے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے پیشانی کی طرف اشارہ کیا اور ناک کا بانسا بھی جو ہے نا اس میں شامل کیا گیا اور کہا کہ سجدے کی حالت میں جب جائے تو ناک کا بانسا پیشانی کے ساتھ ساتھ زمین میں ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے. تو آپ ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. حدیث نمبر 812 کی میں روایتیں پڑھ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کرے اپنے کپڑوں کو نہ موڑے. پچھلے والے حدیث میں نے بیان کیا الٹا کپڑا پہن کر کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. اس حدیث میں نے کیا بیان کیا کہ فولڈ کر کے نہ پڑھے. اب جب فولڈ کی جب بات آ گئی تو میرے بھائیو اب اگر کوئی انسان کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتا ہے تو اس حدیث کے خلاف ہے. اگر اوپر کی طرف کیے تو بھی ہمیں موڑنا ہو گیا اور اندر کی طرف کیے تو بھی ہمیں موڑنا ہو گیا اس کو فولڈ کرنا ہو گیا. تو ایسی صورت میں نماز ہماری نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو اگر حدیث نہیں دکھ رہا ہو تو میں آپ کے اسکرین پر میں یہ مکمل حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں آپ اسے پڑھیں. اور کہا گیا کہ نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ فولڈ کریں اور نہ بال کو کھجلائیں. آج ہماری نمازیوں کے حالات ایک مچھر کاٹ لے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے نماز کی حالت میں تھپ تھپ مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے نمازوں کے حالات ہے. میرے بھائیو شریعت نے 3 دفعہ کھجلانے کا حکم دیا ہے. آپ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کھجلا سکتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی تو اب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ نماز کی حالت میں ہم کسی بھی کپڑے کو فولڈ نہیں کر سکتے ہیں الٹا نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ایسے کرنے سے ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر یہ جو وہ لوگ آتے ہیں جو کپڑوں کو
پینٹ کو یا جینس کو جو فولڈ کرتے ہیں تو آپ برائے کرم اس کو فولڈ کرنا بند کر دے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ٹخنوں کے نیچے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ حدیث کے مطابق وہ جہنم میں ہے، تو میرے بھائیوں میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، اور میں آپ کی بات اور حدیث کی بات کو میں غلط نہیں کہتا، لیکن پس منظر بھی اس کا دیکھا جاتا ہے، حدیث کس موقع اور کس مناسبت سے بیان کی گئی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آئے آپ کو ہم بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غربت کا زمانہ تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے لات و عزا کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کرنے کے لیے رسول کائنات کی جماعت میں شامل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب ایسی سچویشن اور ایسے ماحول میں ابو جہل اس نے کیا کیا کہ ایک جبہ سلوایا، ایک کپڑا، اور جس کے 7 ہاتھ کپڑے جو ہے وہ زمین کے سطح پر اس کے لٹک رہے تھے، اور تکبرانہ الفاظ میں یہ بیان کرتا ہوا ابو جہل جا رہا تھا کہ دیکھو او خدا کے پرستکارو، اے خدا کے پجاریو، اے خدا کی عبادت کرنے والو، تم جس خدا کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اس خدا نے تمہیں کیا دیا؟ ایک کپڑا تک تجھے نہیں دیا ہے، اور تم بالکل ہی غریب کے غریب ہے، اور دیکھو ہم لات و عزا کی پوجا کرتے ہیں، سلطنت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، پیسے ہمارے پاس ہے، اور پیسوں کی فراوانی اتنی ہے کہ ہم نے کپڑوں کا اتنا لمبا دستہ ہم نے سلایا ہے کہ ان کے 7 ہاتھ زمین پر لٹک رہے ہیں، اور گھسٹتے ہوئے ہمارے غلام اٹھاتے ہوئے لے کے چل رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو جب یہ بات، جب میرے مصطفیٰ کے کانوں تک جب یہ بات گئی تو میرے مصطفیٰ غم زدہ ہوئے، اور آپ نے ارشاد میں آیا کہ یہ جو ٹخنوں کے بعد جو کپڑے زمین پہ لٹک رہے ہیں، گویا کہ وہ تمام کپڑے جہنم میں ہیں، وہ تمام کپڑے جہنم میں ہے۔ اس کا میں حوالہ دے دوں، اور حوالہ کئی جگہوں سے ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 638 کے اندر میں اس حدیث کو نقل کیا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کے اندر میں ہی حدیث نمبر 4084 4084 کے اندر میں میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تکبر کے نیت کے ساتھ، تکبرانہ چال اور رویوں کو اختیار کرتے ہوئے کپڑے اور تہبند کو ٹخنوں کے نیچے اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کا کپڑا جہنم میں ہے، اور ایک روایت ہے کہ اس کا کپڑا آگ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو داؤد شریف کے اندر میں ہی حضرت علا بن عبد الرحمن روایت کرتے ہوئے یہ بات پہنچتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 4093 4093 ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تکبر کی نیت سے تہبند یا کپڑا کو ٹخنوں سے نیچے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت کی خوشبو میسر نہیں کرے گا۔ یہ چند کلمات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور روایت کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5787 حدیث نمبر، جس میں اس بات کو نقل کیا گیا، اور اس حدیث شریف میں کہا گیا کہ اس کے جو کپڑے ٹخنوں کے بعد جو لٹکے ہوئے ہیں وہ جہنم میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام حدیثیں صحیح ہے، لیکن آپ نے ان تمام احادیث میں ایک چیزوں کا آپ نے غور غالباً نہیں کیا ہوگا۔ ہر ایک حدیثوں میں یا تو ابو جہل کی جو حرکت تھی، اور جس بنا پر میرے مصطفیٰ نے اپنے غم کا اظہار کیا تھا، تو بات کیا تھی؟ ہر حدیث میں کہیں آپ دیکھیں تو ہر حدیث میں یہی بات آتی ہے کہ لفظ
तकब्बुर की नीयत से जिस बंदे ने अपने कपड़े को, अपने तहबंद को टखनों से नीचे रखा, तो गोया कि वो उसका टखनों से नीचे लटका हुआ कपड़ा जहन्नम में है। जब अबू जहल की जब ये बात मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात को पहुंची और मेरे मुस्तफ़ा ने जब इस हदीस को बयान फरमाया, तो दौड़े दौड़े हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सिद्दीक ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो हुजूर ने फरमाया, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, हमारे जो शिकम, थोड़ी सी उम्र होने की वजह से मेरे शिकम बढ़ गए हैं, पेट का हिस्सा जो है कुछ फैल गया है। हम जब तहबंद पहनते हैं तो हम पहनते तो ऊपर है, लेकिन चलने की वजह से हमारा तहबंद नीचे लटक जाता है, जिसके बिना पर उसका आखिरी सिरा टखनों से नीचे चला जाता है। तो क्या या रसूलल्लाह, हम बर्बाद ना हो गए, हलाक ना हो गए कि हमारे टखनों के नीचे वाले कपड़े जहन्नम में हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक ऐसा ना बोलो, तुम्हारे जो कपड़े जो टखनों के नीचे जाते हैं, तुम्हारे जो तहबंद टखनों से नीचे जाते हैं, तुम्हारी लुंगी जो टखनों से नीचे जाते हैं, वो मजबूरन जाता है, तुमने तकब्बुरन नहीं रखा है। ये बात हमने उसके लिए कही है जो तकब्बुर करे, अपने से लोगों को हकीर समझे और अपने आप को आला समझ करके कपड़े को इस अंदाज से पहने कि हमारे कपड़े की फरावानी इतनी ज्यादा है कि हम टखनों के बाद भी हमारे कपड़े लटकते रहते हैं। तो लफ्ज तकब्बुर जिसके अंदर में आ गया, ये तमाम अहादीसों का हुक्म और ये तमाम अहादीसों का जो वईदे हैं वो उस इंसान के लिए लागू होता है। हाँ, यहां पर रुक करके मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, टखनों तक या टखनों से ऊपर तक कपड़ा पहनना, यानी कि लुंगी या पाजामा या कुछ भी आप पहनते हैं, तो टखनों से ऊपर तक पहनना अगर आप पहनते हैं तो सुन्नत का सवाब आपको मिलेगा। जैसे सुन्नत गैर मुक्कदा नमाज में हम पढ़ते हैं, मसलन जैसे कि असर के नमाज में सुन्नत गैर मुक्कदा है, अगर हम उस सुन्नत को पढ़ेंगे सवाब होगा, लेकिन अगर उस सुन्नत गैर मुक्कदा को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें जहां सवाब नहीं मिलेगा वहां गुनाह भी नहीं होगा, हमें गुनाह भी उस सुन्नत गैर मुक़द्दा के छोड़ने का नहीं मिलता। बेआई नहीं, अगर कोई बंदा टखनों से नीचे अगर कपड़े को नहीं पहनता, तो टखनों से नीचे अगर कपड़े को ले जाकर के पहनता है, तो मेरे भाई अगर तकब्बुर उसके दिल के अंदर में नहीं है, और आज की तारीख में कौन ऐसा तकब्बुर करके कपड़े को नीचे पहनता है? मुझे तो नहीं लगता कोई नमाजी ऐसा आए और वो ये सोच करके कपड़ों को टखनों से नीचे रखता है कि हम इस वजह से हम नमाज पढ़े ताकि लोग कपड़े नीचे लटकाए, ताकि लोग मुझे बड़ा अमीर कभी इंसान समझे। बतौर टेलर्स और दर्जियों की वजह से कपड़े बड़े हो जाते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। रह गई बात कि अगर वो जो हजरात इन अहादीस पर अमल करते हुए सुन्नत का सवाब पाने की नियत से अगर टखनों से ऊपर रखने के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपको सुन्नत की सवाब इतना ही कमाने का शौक है तो नमाजी में क्यों आप हमेशा क्यों नहीं अपने कपड़ों को आप टखनों से ऊपर रखते हैं? जब नमाज आप पढ़ते हैं तो आप मोड़ लेते हैं, जैसे नमाज से फारिग हो गए तो आपके नजदीक उस सुन्नत की कोई अहमियत ना रही, जो आपने फिर से कपड़ों को आपने छोड़ दिया और खोल लिया और टखनों के नीचे रख लिया। तो क्या उस वक्त आपका कपड़ा जहन्नम में नहीं है? क्या उस वक्त आपके ऊपर यह हदीस का हुक्म लागू नहीं होता? बेशक उस वक्त भी होता है। तो पता क्या चला कि आप धोखा देते हैं, आप धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग धोखा देते हैं कि हम नमाज में जो है ना, हम सुन्नत के पैरोकार हैं, हदीस पर अमल करते हैं, और अपने कपड़ों को मोड़ करके हम बहुत बड़े तुर्रम खान बनते हो, बहुत बड़े हदीस रसूल के पैरोकार बनते हैं। अगर आप हदीस रसूल के पैरोकार होते तो जिस कदर आपने नमाज की हालत में आ करके आपने कपड़ों को फोल्ड किया है और इस नियत के साथ कि हदीस पर अमल हो जाए, तो मेरे भाइयों नमाज के बाद क्यों नहीं, नमाज के बाद भी आप रखें, और नमाज के बाद फोल्ड करने की नौबत ही क्यों आएगी? आप ऐसा सिलवाए नहीं, और अगर कोई दर्जी या कोई टेलर अगर सील दे तो आप उसको छोटा करवा लीजिए।
ہم نے تو دیکھا ہے اب تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا ٹخنوں کے اوپر کرتے اب تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ شریعت میں ستر عورت، جیسے کہ مرد کو ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک ستر عورت ہے نا، یہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا لوگوں کے ستر عورت تک اب دکھنے لگیں گے، اتنے اوپر پاجامہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، بالکل بھی اس قدر پیجامے پہننے سے، تہبند پہننے سے بالکل ہی خوبصورتی آتی ہے؟ اسلام خوبصورتی سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا ویڈیو ہمارا یہی تک تھا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس گفتگو سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ نماز جب بھی پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کریں تو کیا کریں، جب آپ کا کپڑا، جب پینٹ یا پیجامہ یا جینز اگر آپ کے بڑے ہو تو آپ پہلے تو آپ اس کو کٹوانے کی کوشش کیجئے، چھوٹا کروانے کی کوشش کیجئے، اور اگر جلدی میں اور یا کسی وجہ سے اگر آپ نہ کروا پائیں تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو موڑے نہیں، نہ اس کو اوپر کے جانب موڑیں گے الٹا ہوگا، نیچے کے جانب موڑیں گے فولڈ ہوگا، دونوں کی میں نے حدیث بیان کر دی، دونوں صورتوں میں ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کیا کرے، اپنی حالت پر چھوڑ دے اپنی حالت پر، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آپ کے اندر میں تکبر نہیں نا، اگر تکبر ہوگی تو یہ حکم لاگو ہوگا، اور اگر آپ کے اندر میں تکبر نہیں ہے تو جس طرح سنت غیر موقدہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم غیر موقدہ ہم سنت ادا کرتے ثواب ملتی ہے، نہیں کرتے تو ثواب نہیں ملتی ہے۔ تو ہم ٹخنوں کے اوپر اگر کپڑے تہبند اور پیجامہ پہنتے ہیں تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پہنتے ہیں تو ہم سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اتنی سی باتوں کے لیے لوگ پورا بوال مچا کر رکھ دیتے ہیں کہ نہیں ٹخنوں سے اوپر نماز کپڑے رکھیے، کپڑے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر باندھیے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو اور آج کی یہ بیان آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سارے اسلامی بھائیوں کو مذہب اسلام کا پیروکار بنائیں، احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہ کن لوگوں کی گمراہی والوں باتوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔